بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ آج ہم اقبال کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ پڑھیں گے۔ بانگ درا کی یہ نظم ہے اور یہ ایک عرب لڑکی کے بارے میں ہے جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی تھی 1912۔ جی چلتے ہیں نظم کی طرف۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل بھی خوابیدہ ہیں۔ چلتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم ملت اسلامیہ کے لیے عزت و آبرو کا سامان ہے، تیرے وجود کی خاک کا ایک ایک ذرہ معصوم اور پاکیزہ ہے۔ صحرا کی حور کی سعادت جو تیری قسمت میں تھی کہ جو تو دین کے غازیوں کو پانی پلانے کی خدمت سے فیضیاب ہوئی، اللہ کی راہ میں بغیر تلوار کے تو نے جہاد کیا۔ شہادت حاصل کرنے کے شوق نے تجھ میں کیسی جرأت اور دلیری پیدا کر دی، سبحان اللہ۔ جس باغ پر خزاں چھائی ہوئی تھی، اس میں ایسی کلی پیدا ہوئی جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری راکھ میں اس قسم کی چنگاری بھی چھپی ہوئی ہو سکتی ہے۔ ہمارے بیابان میں ابھی بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں، بادل اگرچہ برس چکا ہے لیکن اس میں بجلیاں سوئی ہوئی ہیں، یعنی ہم اس حالت میں بھی معجزے دکھانے کی قدرت رکھتے ہیں، اور ہم میں ایسے شہادت کے طالب موجود ہیں جو اپنی بہادری اور شجاعت سے دشمن کو عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے قوم تازہ اس آغوش میں۔ بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں، آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکز سے میں۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدائے انساں سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کی زو ناآشنا ہے قید صبح و شام سے۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ اے فاطمہ اگرچہ تیرے غم میں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر اس ماتم اور فریاد میں خوشی کا نغمہ بھی شامل ہے۔ وہ اس لیے کہ تیری خاک کا رقص ایک عجیب خوشی کا احساس پیدا کر رہا ہے، اس کا ایک ایک ذرہ زندگی کی تڑپ سے بھرا ہوا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تیری خاموش قبر میں ایک ہنگامہ برپا ہے، اور اس ہنگامے کی گود میں ایک نئی قوم پل رہی ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ نئی قوم کے ارادے کیا ہوں گے، کتنے بلند و وسیع ہوں گے، البتہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ قوم تیری قبر سے پیدا ہوگی، یعنی تو نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے ایک باہمت اور بلند حوصلے والی قوم پیدا ہونے کی دلیل ثابت ہوگا۔
اور آسمان کی فضا میں ایسے روشن ستارے نکلنے والے ہیں جن کے نور اور چمک دمک کو انسان نے ابھی تک دیکھا نہیں۔ وہ ستارے ابھی زمانے کے اندھیرے سے باہر نکلے ہیں، ان کی روشنی صبح و شام کی پابندی سے آزاد ہوگی، یعنی یہ ستارے ہمہ وقت روشن رہیں گے۔ ان کی چمک دمک میں پرانا رنگ ڈھنگ بھی اور نئے انداز بھی اور اے فاطمہ، اس میں تیری قسمت کے ستارے کا جواب بھی شامل ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع ہونے والا جہاد کا یہ سلسلہ جو خواتین نے شروع کیا تھا، فاطمہ جو ہیں فاطمہ بنت عبداللہ جو طرابلس کی جنگ میں شہید ہوئی تھی، وہاں پہ رکا نہیں ہے۔ آج بھی ہماری مائیں فلسطین ہو، کشمیر ہو، اور جہاں جہاں پہ شام ہو یا بوسنیا ہو یا جہاں پہ بھی مسلمان برسر پیکار ہیں، افغانستان کی وادیاں ہوں یا عراق کی وادیاں ہوں، جہاں جہاں پہ بھی مسلمان برسر پیکار ہیں، وہاں پہ آج بھی مائیں اپنے جگر گوشے خوشی سے اپنے جو ہے نا دشمنوں کے مد مقابل کھڑا کرتی ہیں، اور وہ فخر محسوس کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے میں، کہ جب مائیں خوشی سے، ایک جذبے سے اور زندہ دلی سے اور فخر سے اپنی اولادوں کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جذبہ میدان جہاد میں اتارتی تھیں، اللہ تعالیٰ ہم ماؤں کو بھی ویسا تربیت کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تربیت کے وہ انداز سکھا دے کہ کل ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہوں اور سرخ رو ہوں، اور کم از کم ہم کسی ایک لائن میں آ سکیں اور ہم ان کی صف میں شامل ہوں، اور ہم ان کو کہہ سکیں کہ حضرت عائشہ آپ نے اگر جو ہے نا جنگ میں اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کی خدمت کی تھی، سکائی کی تھی، تو یہ دیکھیں یہ فاطمہ بھی تھیں، انہوں نے بھی مثلا آپ کی سنت کو زندہ کیا، اور ہم بھی کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کے لیے آپ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جذبے عطا کرے تاکہ امت میں اس وقت جو ایک سوگ کی کیفیت ہے، جو اس وقت حزن و ملال کی کیفیت ہے، جو اس وقت امت گھری ہوئی ہے ظالموں میں، درندوں میں، اور ہم بے حس بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بے حسی کو رب العالمین نرمی میں بدل دے، اور زندہ دلی میں بدل دے، اور بہادری میں بدل دے، شجاعت میں بدل دے۔ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت نصیب ہو، ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی صفات نصیب ہوں، اور ہمارے جوان حضرت علی کی طرح ہیں کہ اگرچہ میں کمزور ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں میں یہ صفات پیدا کر دیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ آج بھی ہم اپنے جو ایک شاندار ماضی تھا، ایک تابناک ماضی تھا، واپس اس مقام تک جا سکتے ہیں، اور واپس وہی والا عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہماری اولادوں کو ضائع ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خاص کر دے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی درندے انسانوں کی شکل میں یا حیوانوں کی شکل میں ہیں، ہمیں ان کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے بچا کے ہماری اولادوں کو اپنی امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر، سلامت رہیے، خوشیاں تقسیم